وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان قد، محترمان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، میں نے دوپہر میں جہاں پہ گفتگو کو چھوڑا تھا کوشش کروں گا وہیں سے آگے بڑھاؤں. ہماری گفتگو لفظ شیعہ اور شیعہ کے اوپر چلی تھی کہ جہاں کے اوپر ہم نے عرض کیا تھا کہ شیعہ کے معنی کیا ہے، شیعہ کے معنی پیروکار کے ہیں، شیعہ کے معنی پیروی کرنے والے کے ہیں. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اہل بیت محمد والے محمد کے چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. اس کو عرض کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھے تھے. اس کے بعد امام شافعی کا وہ قول کہ اگر محمد والے محمد کی محبت کو دل میں بسانے کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں. یہ زمین و آسمان گواہی دے کہ میں شیعہ ہوں، یہ آسمان پر چڑھ کے کوہن گواہی دے کہ میں شیعہ ہوں. یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جنت کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جنت تو یہاں کے غلاموں کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. جنت یہاں کے اہل بیت کے در کے غلاموں کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. اس کے بعد بہلول کو واقعہ عرض کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بہلول نے اپنی بنائی ہوئی گھرودے کی جنت کو زبیدہ کو بیچا. جناب زبیدہ کو بیچ دیا. اب ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ شیعہ خلق کیسے ہوئے؟ توجہ، شیعہ خلق کیسے ہوئے؟ اور چونکہ آج ساتھی محرم ہے لہذا میں جناب قاسم کو کاٹ کو لے کے چلوں گا اور اسی عنوان سے میں نے آج تک خطاب بھی کیا ہے تاکہ میں آپ کو وہاں تک لے کے چل سکوں. بہرحال تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب بہلول نے جناب زبیدہ کو اپنی بنائی جنت بیچ دی اور بتا دیا کہ دیکھو جس گھر کے غلام ایسے ہوتے ہیں وہاں کے مالکوں کا کیا عالم ہوگا. یہ جناب بہلول نے بتایا. اس کے بعد اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں. رافضی کہا جاتا تھا، شیعوں کو رافضی کہہ کے پکارا جاتا. صلوات محمد والے محمد والے محمد. شیعوں کو رافضی کہہ کے پکارا جاتا تھا. رافضی. اب واقعہ سنیے. امام محمد باقر علیہ السلام ابو بصیر آتے ہیں امام کے پاس. آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں اے مولا ہمیں ایک ایسے لقب سے ملقب کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں ایسے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ حکمران ہمارے مال و دولت کو، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کو جائز سمجھتے ہیں. ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا وہ لفظ کون سا ہے جس سے تمہیں یاد کیا جاتا ہے؟ وہ لفظ کون سا ہے جس سے تمہیں یاد کیا جاتا ہے؟ ابو بصیر نے کہا اے مولا وہ لفظ رافضی ہے، ہمیں رافضی کہہ کے بلایا جاتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے دلاسا دیتے ہوئے ابو بصیر سے کہا اے ابو بصیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ کے قوم میں جناب فرعون کی قوم سے 70 آدمی آئے تھے. توجہ، جناب موسیٰ کی قوم میں ان کے پیروکاروں میں فرعون کے پیروکاروں سے 70 آدمی آئے تھے. قرآن کہتا ہے وہ 70 آدمی جو آئے تھے وہ جناب ہارون کے اتنے مطیع ہو گئے کہ جو جناب موسیٰ کی قوم والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. توجہ، امام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امام پیغام دینا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں حقیقی شیعہ اور حقیقی رسول کا، نبی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اس کے وسیع سے محبت کرے، جو
نبی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے نہ رسول کا چاہنے والا ہو سکتا ہے۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں رافضی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ بہرحال رافضی کے بہت سے معنی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں رافضی کی تاریخ کو پڑھوں۔ بہرحال میں بڑی جلدی سے کارمان کو لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اب اس کے بعد میں نے سوال یہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ شیعہ خلق کس چیز سے ہوئے ہیں، شیعہ خلق کس چیز سے ہوئے ہیں؟ سنیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد شیعوں کی خلقت کس چیز سے ہوئی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سنیے گا شیعوں کی خلقت کو۔ امام فرماتے ہیں شیعتنا جزءها خلق من فضل دینا یسوہم ویسونا ویسرہم ما یسرہنا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو، ہمارے پیروکاروں کو، ہمارے چاہنے والوں کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ توجہ، ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں مسرت کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ امام بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امام پیغام دینا کیا چاہ رہے ہیں؟ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں شیعہ حقیقی وہی شیعہ ہے جو ہمارے غم میں مغموم ہو، ہماری خوشیوں میں خوش رہے، ہمارے غم میں مغموم ہو، ہماری خوشیوں میں خوش رہے۔ میاں اب زمانہ ہم سے سوال کیوں کرتا ہے یہ حسین کے غم میں روتے کیوں ہیں، حسین کے غم میں روتے کیوں ہیں، حسین کے غم میں روتے کیوں ہیں؟ زمانے والوں ہم تمہیں بتائیں کیا؟ اب ہم نے زمانے میں یہی دیکھا ہے جب کسی کے ہاں میت ہوتی ہے تو اپنا روتا ہے، توجہ، اپنا روتا ہے، اپنا روتا ہے۔ حسین پہ رو کے ہم بتاتے ہیں زمانے والوں دیکھو حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، لہذا ہم حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، کیوں یہ ماتم، کیوں یہ زنجیر ہے، کیوں یہ کمازنی؟ اس لیے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں معصومین کی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے خلق کیا گیا۔ اب آگے ذرا سا بڑھا ہوں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں پیغمبر سے وہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر سے نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا اے علی کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دے دوں؟ اتنا کہنا تھا، مولا کائنات نے کہا حضور کیوں نہیں، بسم اللہ فرمائیے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے علی ہمارے شیعوں کو، اے علی تمہیں اور مجھے ایک مٹی سے خلق کیا گیا ہے، توجہ، تمہیں اور مجھے ایک مٹی سے خلق کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے، توجہ، اس سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں تم کو اور ہم کو ایک مٹی سے خلق کیا گیا ہے، اور وہ جو مٹی بچ گئی تھی اس سے تمہارے اور ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھ کے فرماتے ہیں لیکن علی سنو، جو ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، روز قیامت اللہ لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارے گا، توجہ، ان کی ماں کے نام سے پکارے گا، مگر تمہارے شیعہ وہ ہوں گے جنہیں ان کے باپ کے نام سے پکارے گا۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ باپ کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے جس کی ولادت پاک ہو۔ جس کی ولادت پاک ہو۔ میاں اب یہ سمجھ جائیے گا قیامت کے دن جب پہنچیے گا جس کو اس کے ماں کے نام سے پکارا گیا بس
वहीं पे समझ जाइएगा लगता है विलादत में शक है, लगता है विलादत में शक है। तो ये है मौला के शिया, ये है मौला के चाहने वाले। अगर देखिए जहाँ पे हुब्बे अली न पाया जाए, विलायत अली न पाया जाए, मोहब्बत अली न पाया जाए तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं मामला खराब हुआ है। लिहाजा पैगंबर ने ये सनद दी है, ऐ अली तुमसे वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता मगर ये कि मोमिन हो, तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता मगर ये कि मुनाफिक हो। सल्लल्लाहु अलैहि चाहने वाले। अजीजों, मैंने मुसलसल मौला अली की बात की है, बारहा तकरीबन हर मजलिस में कहीं न कहीं मौला अली की बात मैं कर रहा हूँ। आइए उसी अली के घराने की एक अली की और बात की जाए, एक अली की और बात की जाए। मैंने जिस आयत को उन्होंने सुखन करार दिया, खुदावंद इरशाद फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। खुदावंद ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप इस आयत पर गौर करें तो पता ये चलेगा अल्लाह ने लफ्ज़े जायका इस्तेमाल किया है। नहीं, अभी आप नहीं समझ रहे हैं, लफ्ज़े जायका इस्तेमाल किया है, लफ्ज़े टेस्ट इस्तेमाल किया है, लफ्ज़े स्वाद इस्तेमाल किया है। यानी खुदा बताना क्या चाह रहा है? खुदा बताना ये चाह रहा है देखो मौत में भी कोई लज्जत है, तवज्जो, मौत में भी कोई लज्जत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। इससे मालूम ये हुआ मौत में भी कोई ना कोई जायका है, कोई ना कोई टेस्ट है, कोई ना कोई लज्जत है, कोई ना कोई मिठास है। अजीजों, हमें पता ही नहीं चलता कि मौत में जायका क्या है। अगर जनाब कासिम से इमाम ने ये पूछना लिया होता, ऐ कासिम तुम्हारे नजदीक मौत की क्या अहमियत है, तुम्हारे नजदीक मौत की क्या अहमियत है, और पलट कर कासिम ने जवाब न दे दिया होता अल मौतो इंदी अहला मिनल असल, चचा जान मेरे नजदीक मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है, मेरे नजदीक ये मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है। कासिम बताना क्या चाह रहे हैं, कासिम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये मौत शहद से ज्यादा शीरी है। मियाँ देखिए, जो कासिम मिजाज होगा उसकी मौत शहद से ज्यादा शीरी होगी, उसके अलावा किसी की मैं गारंटी नहीं ले सकता शहद से शीरी होगी। जो कासिम मिजाज होगा उसकी मौत शहद से ज्यादा शीरी होगी। तो लिहाजा जनाब कासिम ने बताया कि मौत के अंदर जो जायका पाया जाता है, रहती कयामत तक आने वाली नस्लों को ये पता ही नहीं चलता कि आखिर मौत में जायका क्या है, मौत में लज्जत क्या है, मौत में टेस्ट क्या है, मौत का स्वाद क्या होता है। ये तो जनाब कासिम का कलम समझिए कि एक जुमले में बता दिया, देखो मौत शहद से भी ज्यादा शीरी। ये जनाब कासिम है। बहरहाल जरा सा और आगे लेकर बढ़ रहा हूँ आपको। करबला में देखिए, करबला फकत मर्दों का जीता हुआ मारका नहीं है, औरतों का भी जीता हुआ मारका है। कभी इस नजरिए से भी सुना करिए, करबला औरतों का भी जीता हुआ मारका है। इमाम 3 किरदार लेके करबला में आए हैं, 3 किरदार इमाम करबला में लेके आए हैं। पहला बहुओं का किरदार, इमाम 3 किरदार करबला में लेके आए हैं। कितने? 3 किरदार। पहला बहुओं का किरदार, दूसरा अली की बेटियों का किरदार, तीसरा कनीजों का किरदार। तो अब देखिएगा इमाम ने किस तरीके से करबला को सजाया और करबला में रंग भरा है इमाम ने। देखिएगा, मैं आपको जनाब कासिम तक लेके फिर आऊंगा। 3 तरीके का किरदार, बहुओं का किरदार, बेटियों का किरदार, उसके बाद कनीजों का किरदार।
3 किरदार। अब जरा सा हिफ्ज़ मरातिब का भी ख्याल रखा जाए। हमारे जहन का नजरिया ये है, हमारे सलवात पढ़े मोहम्मद हमारे जहन का नजरिया ये है कि जब भी हम कोई चीज बांटते हैं या किसी को देते हैं तो सबसे पहले देखते हैं छोटा कौन है। तो अब इन 3 किरदारों में छोटा तो कोई है नहीं, लिहाजा हम कनीजों से शुरू करते हैं। कनीजों का किरदार देखिए किस तरीके से रंग भरा इमाम हुसैन ने करबला में। कनीजों का किरदार क्या है किरदार? अच्छा, मसाइल में आप सुनते रहते हैं और सुना भी होगा, मैंने भी पढ़ा था गालिबन। जनाबे हबीब, जनाबे हुर का बेटा जब आया है और शहीद हुआ है तो इमाम ने क्या कहा था? जवान बेटे की मैयत पर बूढ़ा बाप नहीं जाता। बोलते रहिएगा, जवान बेटे की मैयत पर बूढ़ा बाप नहीं जाता है। अभी सुबह को हो आया है, इमाम ने कानून क्या बनाया? बूढ़ा बाप जवान की मैयत पर नहीं जाता, ये कानून बना। अब सुबह हुई, उसके बाद हुर का बेटा शहीद हो चुका है। अब अंसार की बारी है, अंसार में भी कुछ शहीद हो चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं। अब वहबे कल्बी की बारी आई, गए हैं, सर काट के इनका सर उछाला गया। तवज्जो, सर काट के इनका सर उछाला गया। इमाम ने क्या कानून बनाया? जवान की मैयत पर बाप, बूढ़ा बाप नहीं जाता। वहबे कल्बी का सर उछाला गया, उनका सर उछाला गया। सर को उछालना था, माँ के कदमों में आके गिरा। मियाँ इमाम ने कानून क्या बनाया था? जवान की मैयत पर बूढ़ा बाप नहीं जाता। तो क्या ये कानून सिर्फ मर्दों के लिए था, खवातीन के लिए नहीं था? इमाम को ये भी तो कहना चाहिए था, यह कानून बना जवान बेटे की मैयत पर बूढ़ी माँ नहीं जाएगी। तवज्जो करिएगा, मैं मसाइब से आपको फजाइल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, करबला को सिर्फ मसाइब तक महदूद न रखिए। इमाम ने जगह जगह के फजाइल छुपाए हुए हैं, हमें ढूंढने की तलाश करने की जरूरत है। सर उछाला गया, माँ के कदमों में आके गिरा। अभी घर वाले मौजूद हैं, बनी हाशिम मौजूद है। जब हुर का बेटा मरा था, इमाम ने कहा अब्बास दौड़ो, कासिम दौड़ो, अली अकबर दौड़ो, हुर का बेटा गिरा है। जवान की मैयत पर बूढ़ा बाप नहीं जाता, मगर वहबे कल्बी का सर उछाला गया। इमाम ने किसी से नहीं कहा, इमाम कह देना चाहिए था इमाम को, अब्बास आगे बढ़ो, कासिम आगे बढ़ो और मोहम्मद आगे बढ़ो, बढ़ के सर उठा लो। मगर इमाम खामोश है, इमाम खामोश है, इमामत खामोश खड़ी देख रही है। अगर इमामत खामोश खड़ी देख रही है, चूंकि माँ के किरदार को उजागर करना है। इमाम करबला को सिर्फ मर्दों का जीता हुआ मार्का नहीं बनाना चाह रहे थे, औरतों का जीता हुआ मार्का बनाना चाह रहे थे। तवज्जो रखिएगा, इमाम ने किसी से नहीं कहा, कोई भी झूठी से झूठी तारीफ नहीं मिलती कि इमाम ने कहा हो बढ़ के सर उठा लो। कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे सर आया था, माँ ने सर उठाया, उठाने के बाद नचाना शुरू किया। तवज्जो, इमाम ने कानून क्या बनाया? कानून ये बनाया कि जवान की मैयत पर बूढ़ा बाप नहीं जाता। अब जवान का सर आया है, इमाम ने किसी को नहीं भेजा। किस लिए नहीं भेजा? इसलिए कि अगर इमाम किसी को भेज देते, कहते अब्बास जाओ सर उठा लो, अकबर जाओ सर उठा लो और मोहम्मद जाओ सर उठा लो, अगर कोई जाके सर उठा लेता तो माँ का किरदार दब जाता, माँ का किरदार दब जाता। इमाम को माँ का किरदार उजागर करना था। करबला में क्या हुआ? जैसे सर आया था वैसे ही माँ ने उठाया, उठाने के बाद नचाना शुरू किया। नचाने के बाद फौजे यजीद की तरफ फेंका। मियाँ ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया। माँ ने सर को उठाया, उठाने के बाद नचा के फौजे यजीद की तरफ फेंका। एक बात ये समझ में आई कि ज़ैनब की कनीजी में 10 रोज 8 रोज से मजहब बदल कर आने वाली, इसने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मगर सदका देने का हुनर सीख लिया था। सदका देने का हुनर सीख लिया था। सर को नचा के
پھینکا ہے فوج کی طرف، پھینک کے کہا دیکھو ہم راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ یہ ماں کا کردار دب جاتا۔ امامت کھڑی خاموش دیکھ رہی ہے، ماں کے کردار کو اشکار کرنا ہے، لہذا ماں نے سر کو اٹھایا، نچایا، نچانے کے بعد پھینکا۔ اچھا میاں کوئی ایسی بھی روایت نہیں ملتی کہ سر آیا ہو، ماں کی ممتا جاگ گئی، جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملتی، ماں کی ممتا جاگ گئی ہو، جیسے سر آیا تھا ویسے ہی اٹھایا اور ویسے ہی نچا کے پھینکا۔ دیکھو جو چیز ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ یہ جناب زینب کی کنیز ہے۔ تو میاں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جناب علی اکبر کی شجاعت نے، مولا عباس کی نگاہوں نے، قاسم کی شجاعت نے، قاسم کے تیور جنگ نے، اولا محمد کے تیور جنگ نے، اور مولا سجاد کے زنجیروں کی جھنکاروں نے، زینب کے خطبے نے کربلا کو بعد میں جیتا ہے، زینب کی کنیز نے پہلے جیتا ہے۔ یہ زینب کی کنیز ہے، ماں کا کردار۔ اب یہ تو کنیز کا کردار تھا، بس بڑی جلدی سے میں ایک دو باتیں عرض کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یہ ماں کا کردار تھا، ماں کا کردار۔ کنیز، ماحول کنیزوں نے بنایا ہے پہلے قربانیاں دینے کا اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے، اب ظاہر ہے جب کنیزوں کا یہ عالم ہے تو بہوؤں کا تو اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، بہوؤں کا اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ اب امام جو پوچھ رہے ہیں بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، یہ امام جناب قاسم سے نہیں پوچھ رہے ہیں، سوری معذرت چاہ رہا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ امام قاسم سے نہیں پوچھ رہے ہیں، تب کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ امام پردہ پسے پردہ جناب قاسم کے مادر جوہری کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میاں ہم نے زمانے میں دیکھا، آپ بھی جانتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جب خدا نخواستہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو لوگ، بیٹا بگڑ جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، میاں کیا کرے، بیچاری کتنا سنبھالے، باپ تو ہے نہیں، کتنا سنبھالے گی، یا پردیس چلا گیا، سعودیہ چلا گیا، ہر کسی کے گھر کی معاملات ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، بیٹا بگڑنے لگتا ہے، کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کیا جائے میاں، باپ کو اپنا پردیس پڑا ہوا ہے، ماں کتنا دھیان دے۔ تو یعنی کہ یہ اس چیز کو، یہ بیٹے کی اس بیچارگی کو مر دیا گیا، ماں کے اس چیز کو، بیٹے کی بیچارگی مر دیا گیا، باپ کے موجود ہونے نہ ہونے کو باپ کی بیچارگی مر دیا گیا۔ عزیزان محترم، امام نے اب سمجھے جناب قاسم سے کیوں پوچھا تھا کہ آخر تمہارے نزدیک موت کی کیا اہمیت ہے، موت کی کیا قیمت ہے۔ جناب قاسم نے کہا اہلا من الاصل، یہ جناب قاسم اہلا من الاصل کہہ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں میری تربیت میری ماں نے کی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے، یہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے۔ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو باپ تو اس کا مر گیا ہے، مگر ان 10 سالوں میں ماں نے پال کے کیا بنایا، توجہ، ماں نے پال کے کیا بنایا، قاسم کو اس 10 سالوں میں ماں نے کیا پال کے بنایا۔ تو میاں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے گا، ان 10 سالوں میں فروا نے جناب قاسم کو پال کے پروان چڑھا کے وہ تربیت کی کہ کربلا کا شہکار قاسم بن گیا۔ صلوات پڑھیں بلند ترین۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ دوسری وجہ امام نے کیوں پوچھا، امام یہ جانتے تھے کہ اگر جناب قاسم چلے گئے تو ان کے کردار کو کون زمانے کے سامنے لائے گا، میں زندہ ہوں، میرے علی اکبر کے کردار کو میں بتا دوں گا، مگر قاسم کے کردار کو کون زمانے تک پہنچائے گا۔ لہذا امام نے یہ ایسا منظر کریٹو کیا اور کریٹو کرنے کے بعد بتایا، جناب قاسم کے کردار کو اجاگر کیا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کی کیا اہمیت ہے، کہا شہر سے زیادہ شیریں ہے۔ میاں دیکھیے امام اس کے ذریعے بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ شیر خدا کا پوتا ہے،
خدا کا پوتا ہے، اثر تو شیر خدا کا ہی رہے گا۔ میاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جب مولا سے کسی نے کہا مولا نماز کا وقت ہے، اب نماز پڑھنا ہے، حالت جنگ ہے، مولا نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسی علی کا پوتا ہے قاسم، اسی علی کا پوتا ہے قاسم، یہ کہہ کے موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم نے حرمت اجداد رکھ لی، جناب قاسم نے حرمت اجداد رکھ لی، اور جناب قاسم نے بتا دیا دیکھو حیدر کا پوتا ہے، حیدری انداز دکھائے گا، حیدر کا پوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک مرتبہ جناب قاسم سے پوچھا کیسی ہے موت؟ جناب قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں۔ عزیزان محترم، جناب قاسم سے امام پوچھ کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فرار کا پوتا نہیں ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہے، میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، میں زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھوں گا۔ یہ جناب قاسم ہے اور یہ ان کی ماں ہے جو پال کے باپ کی غیر موجودگی میں بہرحال باتیں بہت تھی، سب چھوڑتے ہوئے بس یہیں سے مصائب کی طرف، یہ جناب قاسم ہے، یہ فروا کا لال ہے، یہ حسن کا یتیم ہے۔ ایک وقت آیا عزاداروں، جیسا علی کا پوتا تھا، جیسی لہو کی طہارت تھی، ویسا ہی جوہر میدان میں دکھایا۔ آپ دیکھیے بنی ہاشم کے جتنے بھی جوان گئے ہیں میدان میں، کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی ہے، سب نے گردن پہ چھری کھانا پسند کیا ہے، پیٹھ دکھانا پسند نہیں کیا ہے، اس لیے کہ آباء و اجداد کی وراثت کو بچانا ہے، اجداد کی وراثت کو بچانا ہے، لہٰذا کربلا میں کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی ہے، ہر کسی نے جام شہادت نوش فرمایا ہے اور نوش کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہی قاسم ہے، یہی حسن کا لال ہے، حسن کا یتیم ہے، فروا کی 13 برس کی محنت ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے آ کے کہتا ہے چچا اجازت دے دیجیے، اے چچا اجازت دے دیجیے۔ کتنے برس کی ہے قاسم؟ بس 2 سے 3 فکرے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزیزوں کتنے برس کی ہے قاسم؟ 13 برس کی۔ اتنے برس کے بچے ہیں ہمارے یہاں پہ، مہمان آ جاتے ہیں تو ناشتے پہ روکے جاتے ہیں کہ خبردار، سمجھ میں بتا رہا ہوں 13 برس کے بچوں کی، خبردار ہاتھ نہ لگانا، مہمانوں کی عزت روائی کرنی ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ یہ 13 برس کے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، مگر قربان جاؤں قاسم کے مزاج کا۔ کیا تربیت کی ہے جناب فرمان نے، کیا پالا ہے قاسم کو کہ جناب قاسم خود آ کے کہہ رہے ہیں چچا اجازت دے دیجیے، چچا اجازت دے دیجیے۔ اجازت نہ ملی، دوسری مرتبہ تڑپ کے آئے، اجازت دے دیجیے، پھر نہ ملی، تیسری دفعہ آئے، اجازت دے دیجیے، پھر نہ ملی۔ ماں نے پوچھا قاسم کیا چاہتے ہو؟ دادی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ قاسم نے کہا ماں چچا سے اجازت تو کئی مرتبہ مانگا مگر چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا بازو پہ تمہارے تعویذ بجائے تمہارے بابا نے باندھا تھا، کہا تھا جب بابا میرے بھیا کا آخری وقت آئے گا اسے کھول کے قاسم کو دینا۔ ہاں عزاداروں، فروا نے تعویذ بتائی، وہ کھول کے قاسم کو دی، قاسم کو اجازت ملی۔ عزیزوں اب مطلب کہتا ہے امام حسین نے، سنیے گا، امام حسین نے قاسم کو جانتے کیسے تیار کیا؟ گریبان چاک کر دیا، گریبان چاک کر دیا، آستینیں الٹ دی۔ امام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ارے شاید کسی کو رحم آ جائے، ارے حسن کا یتیم جا رہا ہے، فرما کی 13 برس کی محنت جا رہی ہے۔ جزاک اللہ،
اس بھوکے پیاسے کو رحم کر لے۔ عزیز الرحمن نے گھوڑے کو سوار کیا قاسم کو، قاسم میدان کی جانب چلے، حملہ کیا، مگر عزیزو 3 دن کا 13 برس کا بچہ کہاں تک لڑتا؟ اور رونا نہ آئے نا اپنے 13 برس کے بچوں کو دیکھنا، پھر یہ سوچنا کیا اتنے بڑے بچے جنگ کیا کرتے ہیں؟ لو آزاداروں، قاسم میدان میں پہنچے، حملہ کرنا شروع کیا، شیر خدا کا پوتا تھا نا، اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آنے والا تھا، کہا گھیر کے مارو، گھیر کے مارو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ جناب قاسم کے پشت سے نیزہ ہوتا ہوا اور سینے کی طرف نکل آیا۔ لو آزاداروں، قاسم کے پیر رکام میں پھنسے، آواز دی چچا مدد کو آئیے، بس میں نے زحمت تمام کی، اے چچا مدد کو آئیے۔ قاسم کے پیر رکام میں ذرا تصور کریے گا، قاسم کے پیر رکام میں پھنسے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے، قاسم گھوڑے کے ساتھ کھچ رہے ہیں، آواز دے رہے چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ حسین پہنچے مقتل میں، ظالموں کو ہٹایا، کیا دیکھا میرا قاسم نظر نہیں آتا، آواز دی تیرے لال قاسم کہاں پہ ہو؟ ایک مرتبہ کہا، پھر سے کہا قاسم کہاں پہ ہو؟ آواز نہیں ہے، کہا قاسم کہاں پہ ہو؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے قاسم، وقت کا امام آواز دے رہا ہے، آوازیں بلند کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہوئے، اے چچا جان، موت نے مجبور کر دیا۔ لو عزیزو، امام قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چننے لگے، ایک گٹھری میں رکھتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہائے حسین برباد ہو گیا، ہائے حسین برباد ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضائه و تسلیما لامره۔